بات کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں تو بہت سے لوگ شہید ہوئے، پھر واقعہ کربلا کو اتنی اہمیت کیوں دی جاتی ہے؟ آپ ٹینشن نہ لیں، یہ سوال ہمارے اپنے لوگ نہیں کرتے، یہ وہ لوگ کرتے ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کا نام لے کے میں اپنے منہ کا وضو خراب نہیں کرنا چاہتا، ان کو بڑی تکلیف ہے۔ کہتے ہیں بس اسی واقعے کا ذکر کرو جس کا ذکر قرآن میں۔ ارے بابا، کربلا کا ذکر قرآن میں کیسے ہوتا؟ قرآن کا نزول ختم ہو گیا تھا، رک گیا تھا، مکمل ہو گیا تھا، اس کے 50 سال بعد کربلا ہوا۔ لیکن کہتے ہیں نا وہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں سمجھتے، تو سنو اللہ پاک کا ارشاد ہے، وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ قرآن مقدس کیا ہے، تم نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ قرآن سے نہیں ہٹو گے، تو میں بھی حافظ قرآن ہوں، تمہیں ہٹاؤں گا بھی نہیں۔ اللہ پاک فرما رہا ہے محبوب ان سے کہو وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ وہ اللہ کے دنوں کی لوگوں کو یاد دلائیں، اللہ کے دنوں کی لوگوں کو یاد دلائیں۔ اللہ کے دن کون؟ دن تو سب اسی کا ہے، اس نے بنائے نہ ہوتے تو ہم نے پائے نہ، لیکن جب ایام اللہ کہا جاتا ہے تو ایام اللہ سے مراد ان دنوں سے لی جاتی ہے جو بڑے موسٹ سگنیفیکنس ڈیز ہوتی ہے، اتی مہتوپورن، ابھوتپورن، انکریڈیبل، فینومینل ڈیز ہوتی ہے، ان کو اللہ کا دن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ اور اللہ پاک فرما رہا ہے کہ اللہ کہ بندوں کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ میں صرف دن کی مثال دوں، ساتھ تو بہت بڑی بات ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے میں ماتر میں آیا تھا اور میں نے فلسفہ شہادت کو اور فلسفہ قربانی پہ گفتگو کی تھی، اور اس میں بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صرف خواب دیکھ کر اپنے بیٹے اسماعیل کی گردن پہ چھری چلا۔ یاد ہے؟ بات سب کے ذہن میں ہے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ اسماعیل کی گردن بچ گئی، مینڈھے کی گردن کٹ گئی۔ کچھ واقعہ یاد آیا آپ کو؟ اب بولو تاکہ میں اس کو آگے بڑھوں، اس پہ نہ رکوں، مجھے یہ کلیئر ہو جائے کہ آپ نے سنا ہے نا۔ اللہ کو یہ دن اتنا پیارا لگا کہ اپنے خلیل کی اس قربانی کو ایسا قبول کیا کہ اپنے مصطفیٰ کی امت کے لیے کہہ دیا کہ جتنے بھی مستقی لوگ ہیں، صاحب حیثیت ہیں، وہ میرے ابراہیم کی یاد میں اس دن قربانی پیش کریں۔ چنانچہ 10 ذی الحجہ کے دن کو اللہ کا دن کہا گیا۔ کیا کہا گیا؟ اللہ کا دن۔ کیوں؟ کیونکہ یہ بڑا مہتوپورن دن۔ اس سے ایک دن پہلے کا دن 9 ذی الحجہ، وہ بھی اللہ کا دن۔ کیوں؟ کیونکہ اس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی آدم علیہ السلام کو ان کی بیوی حوا سے ملوایا۔ آپ ذرا سوچو، آدم حوا ملاقات کریں میاں بیوی، وہ اللہ کا دن بن جاتا ہے۔ توجہ رہے، کیا بن جاتا ہے؟ اور اتنا مقدس ہے کہ حاجی اس وقت تک حاجی نہیں ہوگا جب تک کہ ایک لمحہ میدان عرفات میں یوم عرفہ کے دن گزارے۔ وہ دن اتنا امپورٹنٹ ہو گیا کیوں؟ کیونکہ اس دن آدم و حوا ایک دوسرے سے ملے تھے، ایک دوسرے سے جنت سے باہر آنے کے بعد دنیا میں پہلی ملاقات میدان عرفات، اللہ کا دن ہو گیا۔ اسی مناسبت سے یوم عاشورہ کو بھی اللہ کا دن کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ مجھتے رہیے، آپ منہ کھولتے رہو، میں پول کھولتا رہوں، اس لیے کہ اب طبیعت میری ٹھیک نہیں ہے، تو جب تک آپ چیک نہیں لگائیں گے میری اسٹیپنی گاڑی کے اوپر نہیں آئے گی، تو تھوڑا آپ بولیں تھوڑا میں بولوں، رات بھی ڈھلتی رہے، حسین کی بات بھی چلتی رہے۔ تقریر کرنے کی عادت حافظ صاحب ختم ہو گئی،
لاک ڈاؤن نے ایک بلا دیا سب تھوڑا بولو تاکہ میں بھی بولوں توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. وہ تو بلڈ میں خطابت ہے اس لیے کام چل رہا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نا اللہ کا دن کیا ہے؟ وہ دن جس دن کوئی بہت بڑی گھٹنا گھٹی وہ کیا بن جاتا ہے وہ دن؟ اسی لیے یوم عاشورہ کو اللہ کا دن کہا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن انیک گھٹنائیں پھول ہٹاؤ اس میں کیڑے نہیں. پھول اگر صاف ہے تب تو پھول ہے اور اس میں کچھ ہے تو بھول ہے. اسی یوم عاشورہ کے اللہ تعالیٰ نے حضرت بلکہ اس سے پہلے دنیا بنایا. کیا بنایا اللہ نے؟ دنیا. اسی دن اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر پہلی بار بارش کی. کس دن؟ زور سے بولیے. یوم عاشورہ بولیے نا. تو آپ نے فارسی میں کہہ دیا عاشورے کا دن. یہ اردو ہو گیا. عاشورہ نہ دیوس یہ گجراتی ہو گیا. جو بھی کہو عاشورے کا دن کیونکہ اس دن اللہ نے ستاروں کو ٹمٹمایا, چاند کو چاندنی بخشی, سورج کو روشنی عطا. اسی دن اللہ نے جنت بنائی, دوزخ بنائی, سمندر بنایا. مختصر شارٹسٹ میں پاسبل میں کہا جائے تو دنیا بنائی. اسی لیے بہت مہتوپورن دن ہے اللہ ہے. یہ وہ دن ہے میرے دوستوں جس دن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے نور کی تخلیق کی. یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو جس دن اللہ نے حضرت ادریس کو آسمان پہ اٹھایا. عاشورہ ہے. جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی ناؤ کو جودی کا کنارہ مل گیا. عاشورہ کتنا مہتوپورن. جس دن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کیا اور خواب دکھایا. عاشورہ. یہ دیکھو اسلام کا کیلنڈر ایک قربانی سے شروع ہوتا ہے, دوسرے قربانی پہ ختم ہوتا ہے. محرم سے شروع, ذوالحج پہ ختم, قربانی سے شروع, قربانی پہ ختم. اب تو قربانی کی قدر کرو. یہ وہی دن ہے میرے دوستوں جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب کو ان کے کرب سے نجات دی. اسی یوم عاشورہ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف کو کنویں سے نکالا. آپ ذرا خیال کرتے چلتے یہ وہ کوئی معمولی دن نہیں, یہ وہی دن ہے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے ساتھ دریائے نیل میں راستہ بنا کے نجات دیا. یہ وہی دن ہے جس دن حضرت موسیٰ کو تورات عطا کی. کتنا قیمتی اور مہان دن. یہ اللہ کا دن. اگر تم اس طرح نہیں مانتے تو کم سے کم حسین کی شہادت کو اس طرح مانو کہ اللہ نے جو دن تخلیق کائنات کے لیے بنایا, جو دن ستاروں کی روشنی کے لیے بنایا, جو دن اللہ نے حضرت آدم کے لیے چنا, ابراہیم کے لیے چنا, یوسف کے لیے چنا, ایوب کے لیے چنا, یعقوب کے لیے چنا, موسیٰ کے لیے چنا, وہ مہان دن جس دن کو نسبتیں نبیوں سے حاصل تھی. اے حسین تیری شہادت کو سلام. اللہ نے جب تیری شہادت عظمیٰ کے لیے دن کا انتخاب کیا تو کوئی اور دن نہیں بلکہ عاشورہ کا دن چنا. اب تو سمجھ جاؤ کہ سب کی قربانی اور اے حسین ابن علی تیری قربانی اور تیری شان اور بہت ساری جہتیں اس سگنیفیکنس آف دا بیٹل آف کربلا کے حوالے سے اگر بات کی جائے
ایک جہت تو یہ ہے، اور ایک جہت میں نے سالوں پہلے 2-3 سال پہلے ماتر میں بیان کی کہ اس قربانی کو معمولی قربانی نہ سمجھیں، یہ دادا اسماعیل کی قربانی کی تکمیل ذبح عظیم ادا کی ہے۔ وہاں بھی اسماعیل سجدے میں تھے، یہاں ان کا پوتا حسین سجدے میں، وہاں گردن پہ چھری چلی تو بچ گئی، یہاں گردن پہ چھری چلی تو کٹ گئی، کیونکہ حسین اسی مقصد کے لیے آئے۔ That was the second significance of the battle of Karbala۔ اس وجہ سے ہم اس کربلا کے ذکر کو نہیں کریں۔ اگر ایک اور بہت بڑی چیز کہ وہ قرآن میرے پاس جس نے ابراہیم کے اس واقعے کو بیان کیا، وہ قرآن جس نے حضرت یوسف اور زلیخا کے قصے کو بیان کیا۔ آپ جانتے ہیں قرآن میں 3 طرح کے عناوین، ٹاپکس، کیا طرح کے؟ آیتوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ٹاپکس۔ ویسے تو اگر آپ اس کو واضح کر دیئے تو 5 ہو جائیں گے، لیکن منیمم 3۔ ایک وہ ہیں جن کا تعلق احکام سے ہے۔ کس سے؟ ادھر والے بولے احکام سمجھے؟ احکام کا مطلب وہ آیات جن سے حکم صادر ہے، جیسے نماز کا حکم، روزے کا حکم، حج کا حکم، زکوٰۃ کا حکم، قربانی کا حکم، ذبیحے کا حکم، حلال کا حکم، حرام کا حکم، یہ حلال ہے وہ حرام ہے، یہ کھاؤ وہ نہ کھاؤ، یہ پیو وہ نہ پیو، مسائل طلاق، مسائل نکاح، مسائل رہن، مسائل بیوع، یہ سارے مسائل فقہ ان سے متعلق تقریباً 550 سے لے کے 600 تک آیات ایسی ہیں، 6666 آیتوں میں موجود جن کا تعلق احکام سے ہے۔ کیا؟ احکام سے۔ چند آیات ایسی ہیں جن کا تعلق احکام سے نہیں بلکہ عقائد سے ہے۔ کس سے ہے؟ علم توحید سے۔ اللہ ایک ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن سے ثابت۔ سارے نبی برحق ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، قرآن سے ثابت۔ نبی بے مثال ہے، بے نظیر ہے، لاجواب ہے، اللہ کا رسول ہے، محبوب ہے، قرآن سے ثابت۔ اب اس میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ ایسے ہی قیامت پر عقیدہ رکھنا قرآن سے ثابت ہے، یوم آخر پہ عقیدہ رکھنا قرآن سے، جنت دوزخ پہ عقیدہ رکھنا قرآن سے، حساب کتاب میزان، یہ سارے احکام وہ ہیں جن کا تعلق عقائد سے ہے۔ کس سے ہے؟ عقائد سے۔ اس کی بھی 2 قسمیں اس میں جانے کا موقع ہے، اور ایک ٹاپک ہے آیات کا امثال و قصص، اور آسان کر دوں واقعات، اور آسان کر دوں قصے، اور آسان کر دوں پچھلی امتوں اور ان کے نبیوں کی باتیں۔ ان میں بھی 2 الگ الگ عنوان ہیں۔ کچھ قصے ایسے ہیں جنہیں بیان کر کے اللہ نے ہمیں عبرت عطا کی، نصیحتاً، اس کا تعلق نصیحتوں سے، اور کچھ ہمیں ڈرا کر کے، عذاب دکھا کر کے، بتا کر کے بھی ہماری نصیحت، کہیں جنت کی خوشخبری بتا کر نصیحت، کہیں جہنم کے ہولناک منظر کو بیان کر کے نصیحت۔ تو جو واقعات ہوتے ہیں وہ اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ہمارے لیے نصیحت بنے۔ کیا بنے؟ ہمیں نصیحت بنے۔ یہی وجہ ہے میرے دوستوں کہ ہم جب قصہ ابراہیم پڑھتے ہیں تو ہمیں عشق کی جولانیت کا احساس ہوتا ہے، ہمیں نصیحت یہ ملتی ہے کہ اے اللہ کے بندوں، اللہ سے عشق کرنا ہے تو ابراہیم کی طرح کرو کہ آتش نمرود میں اتارا جا رہا تھا مگر جبریل سے مدد نہ مانگی۔ اس میں کوئی حکم صادر نہیں ہوا، کوئی نماز روزے کا مسئلہ ان آیات سے نہیں نکلا، صرف نصیحت۔ کیا؟ نصیحت۔ ایسے ہی قصہ یوسف سے ہمیں ایک نصیحت، کیا کہ کبھی کسی سے چلنا نہیں چاہیے۔ پرابلم کیا تھا؟ حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ان کے 12 بیٹے، ان میں ایک یوسف تھے، 11 دوسرے تھے، 11 میں 10 ایسے بیٹے تھے جو حضرت یوسف سے صرف اس لیے کفیدہ خاطر اور جلن محسوس کرتے تھے کیونکہ ابا یوسف کو چاہتے تھے، یوسف کو چاہتے تھے۔ جب واقعہ آئے گا تو میں اس تفصیل میں آؤں گا، صرف یہ اشارہ کر کے گزر جاؤں کہ اتنی محبت کہ رات و دن یعقوب یوسف کے خیال میں گزار دیتے تھے۔
دوسرے بھائیوں کو کیسے برداشت ہوتا؟ اس نے سارے بھائیوں نے میٹنگ کر کے حضرت یوسف کو ایک بہانے سے لے جا کر کے کنویں میں ڈال دیا. کہاں ڈال دیا؟ کتنا تم لوگ چٹپٹی تقریر سننے کے عادی ہو چکے. تھوڑا سا سنو تاکہ نصیحت توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. کنویں میں ڈال. اللہ تعالیٰ نے اسی کنویں سے اپنے نبی یوسف کو نکال کر کے انہیں مصر پہنچایا. بازار مصر میں یوسف دکھے. عزیز مصر نے خریدا. عزیز مصر کی بیوی زلیخا یوسف پہ عاشق ہو گئی. الزام تراشی کی. یوسف کو جیل ہو گئی. 12 سال جیل سے باہر نکلے. لوگوں نے خواب دیکھا. خواب کی تعبیر یوسف نے بیان کی اور ایسی تعبیر بیان کی کہ اس تعبیر نے یوسف کو مصر کے سلطان کے بغل پہ بیٹھا دیا اور عزیز مصر بنا دیا. یہ پورا قصہ ہے سورہ یوسف میں. شروع سے لے کے اس سے کون سا مسئلہ نکلا؟ حرام حلال کا مسئلہ نکلا؟ بولیے نہیں نکلا. اس سے کوئی نماز روزہ کا مسئلہ نکلا؟ حج زکات کا مسئلہ نکلا؟ نہیں نکلا. اس سے کوئی عقیدے کا مسئلہ نکلا کہ جنت دوزخ کا کوئی مسئلہ نکلا؟ اللہ کی الہیت نبی کی رسالت کا کوئی مسئلہ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے قصے کو احسن القصص کہا. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن. بہترین قصہ کہا. کیوں؟ اگرچہ اس میں کوئی حکم نہیں ہے, ان آیات میں کوئی حکم نہیں ہے, کوئی عقیدہ نہیں ہے, لیکن نصیحت. توجہ کیا ہے؟ ہمارے لیے چیتاونی تو ہے کہ ایسا کرو تبھی کامیابی. ہمیں سچیت تو کیا گیا, ہمیں کھول کے بتا دیا گیا ہے کہ چاہے جیسے حالات ہوں, اگر باپ اپنے کسی بیٹے سے محبت کرتا ہے تو دوسرے بھائیوں کو اس سے چلنے کی ضرورت ہے. اب اگر کوئی جلتا ہے اور جل کر کے غلط حرکت کرتا ہے اور باقی ہو کر کے الگ سنگٹھن بناتا ہے تو اس کا پرابلم. جس سے جل رہا ہے اس کا کیا پرابلم؟ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے. پتہ نہیں آپ لوگ پہنچ پا رہے ہو کہ نہیں. اللہ کرے نہ کتنا پہنچو اتنے کا. آگے بڑھتے ہیں, چلتے مسکراتے مسکراتے اور آگے بڑھتے. قصہ موسیٰ. جادوگر سے مقابلہ ہے ڈنڈے کا. حضرت موسیٰ نے پھینکا, وہ ڈنڈا اسلحہ بن گیا. سارے سانپوں کو سپیروں سمیت نکل گیا. اس سے کون سا مسئلہ نکلا؟ کوئی مسئلہ نکلا اس واقعے سے؟ مگر قرآن پاک کا 9واں پارہ دیکھو تو وہاں یہ قصہ, 10واں دیکھو تو وہاں یہ قصہ, 15واں دیکھو تو وہاں یہ قصہ, 16واں دیکھو تو وہاں یہ قصہ, 18واں 19واں دیکھو وہاں یہ قصہ, 24واں دیکھو وہاں یہ قصہ. پورا قرآن قصہ موسیٰ سے بھرا. کیوں؟ تاکہ ہمیں نصیحت مل جائے. میں سمجھا رہا ہوں اس چیز کو, سمجھو. نصیحت کیا ہے؟ کہ طاقت چاہے کتنی ہی بڑی تھی. فرعون جو اپنے آپ کو انا ربکم الاعلیٰ کہتا تھا کہ میں تیرا سب سے بڑا رب ہوں, وہ چاہے کتنا بڑا ظالم ہو, جابر, مگر اے مسلمان تو اللہ پر بھروسہ مت چھوڑنا. مضبوط بھروسہ رکھنا, ایسا توکل رکھنا کہ جب تو بھروسے کی چادر اوڑھ کر کے فرعون, وقت کے فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے گا تو اس پر بھی کبھی داری ہو جائے گی. یہ عبرت ملی تاکہ ہمارے اندر رجائیت کے بجائے خشیت پیدا ہو. تو پچھلے جتنے بھی قصے بیان کیے گئے سب ہماری نصیحت کے لیے. چاہے عذاب کے واقعات ہوں ہماری نصیحت کے لیے, ذکر کے واقعات ہوں ہماری نصیحت کے لیے. اسی طرح یہ کربلا کا واقعہ ہر سنی اسی لیے بیان کرتا کہ اس میں عبرت ہے, امت کے لیے نصیحت ہے. اس واقعے نے ہمیں بتا دیا کہ بھوک ہو تب بھی اسلام کا دامن نہ چھوڑو, پیاس ہو تب بھی نہ چھوڑو, مال کی کمی ہو تب بھی نہ چھوڑو, اولاد کٹ جائے تب بھی نہ چھوڑو. اپنا تن, من, دھن سب اپنے دین کے لیے لٹا دو. ارے جب تو اس جذبے کے ساتھ اپنی گردن کو کٹوائے گا تو کاٹنے والے کو دنیا بھول جائے گی, کٹوانے والے کو حضرت خواجہ حسن بصری کی
یہ اوریجنل خواجہ، خواجاؤں کے خواجہ، خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ماتھے کی نگاہ سے مولا علی کو دیکھا. سوشل میڈیا نے انہیں ٹائٹل نہیں دیا. یہ خواجاؤں کے خواجہ، غریب نواز بھی ان کے مرید، غوث پاک بھی ان کے مرید. فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کے قصے سے زیادہ عجب، لفظ عجب پہ غور کیجئے گا، کربلا کا قصہ. اب میں وہاں ذہن آپ کا لا رہا ہوں کہ اگر کربلا حضور کے زمانے میں ہوتا، نزول قرآن کے زمانے میں کربلا ہوتا، تو یہ کربلا کا واقعہ اسی طرح پورے قرآن میں موجود ہوتا. خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ کربلا کا واقعہ ہے، ان کے مرید. کربلا کا واقعہ بہت عجب واقعہ، بلکہ اصحاب کہف کے واقعے سے زیادہ عجیب. کتنا درد میں ڈوبا واقعہ ہے وہ نہیں بیان کرنا، وہ تو سب جانتے ہیں. کتنی سسکتی آہوں والا واقعہ ہے وہ نہیں بیان کرنا، وہ تو سب جانتے ہیں. کتنا بھوک میں تڑپتا ہوا واقعہ، پیاس کی شدت سے سہما ہوا واقعہ ہے وہ نہیں بتانا. عجیب واقعہ. کیا عجیب کا مطلب سمجھے؟ اچنبھت کرنے والا. اب تو سمجھ گئے ہو گئے، اس سے بھی زیادہ آسان ہندی بولنا پڑتا. جیسے اگر کوئی آپ کے سامنے ایسا جانور دکھ جائے جس کی گردن جو ہے وہ 10 مالے کی بلڈنگ کی چھت تک ہو، تو آپ اس جانور کو دیکھ کے کیا کہتے؟ بڑا عجیب جانور ہے. حضور کے زمانے میں تو لوگ اونٹ کو اس نظر سے دیکھتے تھے. تبھی تو رب تعالیٰ نے فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. کیا تم نے نہیں دیکھا؟ دیکھو اونٹ کی طرف اللہ نے اسے کیسا بنایا. یہ کیسا بنایا کیوں؟ کیونکہ عجیب بنایا. تو عجیب اسے کہتے ہیں جسے ہماری عقل تسلیم نہ کرے. کیا عقل جسے تسلیم نہ کرے وہ عجیب ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ادھر والے بولے وہ عجیب. جیسے کوئی انسان ہوا میں اڑنے لگے، مچھلی ہوا میں اڑے، چڑیا پانی میں تیرے تو کیا لگے گا؟ تو کلیئر ہو گیا نا عجیب کسے کہتے ہیں. خواجگان چشت فرماتے ہیں، صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ کربلا کا واقعہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب. اتنا دردناک ہے وہ ایک الگ میٹر. عجیب دماغ قبول نہیں کرتا کہ ایسا. اب یہ کتنا عجیب ہے اسے سمجھنے کے لیے اصحاب کہف کا واقعہ سمجھنا ضروری ہے، تبھی پلے پڑے گا کہ کتنا عجیب ہے. اصحاب کہف کا معاملہ یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے چند اللہ والے امتی، اللہ جانے وہ 5 تھے کہ 6 تھے کہ 7 تھے، ان کی تعداد اللہ جانے. حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا وہ نہیں کہتے، اللہ کا نبی کہتے. پکے صحیح العقیدہ عیسائی تھے. صحیح العقیدہ عیسائی، اس طرح مولانا پہلی بار میں صحیح العقیدہ عیسائی تھے. وہ شرک نہیں کرتے تھے، حضرت مریم کو خدا کی معذ بیوی نہیں کہتے تھے. پکے مسلمان. یہ لوگ اس زمانے میں جو آج کا موجودہ شہر اردن ہے، جسے ہم عمان کہتے ہیں، کیپٹل آف اردن، جارڈن کا، اس شہر میں پہلے رومن کیتھولک کی حکومت تھی. رومن کی حکومت، یعنی عیسائیوں سے پہلے کا جو دور، جو ستاروں کی پرستش کرتے تھے. ان کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس. نام سنا؟ وہ کہتے ہیں جب کوئی بہت پرانی باتیں کرتا ہے کسی تو کہتے کیا یار تیری سوچ بڑی دقیانوسی سوچ ہے. بولتے ہیں نا بڑی پرانی بھولی بسری دقیانوسی. دقیانوس بادشاہ بڑا ظالم و جابر، اتنا ظالم تھا کہ اپنے باپ کو مار کے وہ بادشاہ بنا تھا. اتنا ظالم اپنی پوجا خود کرواتا تھا، اور اگر کوئی اس کے سامنے حضرت عیسیٰ کا نام لے لیتا تھا تو اسے گردن کاٹ دیتا. اس کے ابا کے زمانے میں جو سکہ چلتا تھا اس سکے کو اس نے بند کر دیا اور نیا سکہ یعنی ڈی مونیٹائز کر دیا تھا اور نئی کرنسی چلائی تھی. اس نے نوٹ بندی کر کے آگے بڑھا. کلیئر کرنا پڑے گا تبھی سمجھو. ایسا بادشاہ پورے سمویدھان میں سنشودھن کر دیا تھا. وہ کہتا تھا جو میری جیبھ سے میری زبان سے نکلے وہی میرے دیش کا سمویدھان. ایک نمبر کا پھینکو تھا. دقیانوس کی بات میں کرتا ہوں. ایک نمبر کا پھینکو.
صرف جھوٹ بولتا تھا کہ مجھے یہ ہوتا ہے، مجھے اگر میں ستاروں سے میں نے بات کی، آج میں نے چاند سے ملاقات کی، یہ کہہ کے اپنی بھولی بھالی قوم کو پورولائز کرتا تھا، اور قوم جو ہے اس کی بھکت بن گئی تھی۔ کچھ بھی اللہ جو اس کے دامے فریب میں نہیں ہے، انہی اللہ والوں کو اصحاب رقیم یا اصحاب کہف کہا تھا۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ تو مانے گا نہیں، چلو ہم ہی اس کا شہر چھوڑ دیں۔ تو وہاں سے قریب میں ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا رقیم۔ اس گاؤں کے سامنے ایک پہاڑ تھی، پہاڑ کے اندر ایک غار تھی۔ غار پورب سے اور پشچم دونوں طرف سے تھوڑی تھوڑی کھلی تھی اور بیچ میں اندر کافی گہری تھی۔ اس غار کی طرف چلنے لگے، پیچھے ان کے کتا بھی چلنے لگا، پیچھے کتا چلنے لگا۔ انہوں نے سوچا چلو علاقے کا کتا ہے، تھوڑی دیر بعد چلا جائے گا، لیکن اس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ اب وہ اصحاب کہف آگے آگے، کتا پیچھے پیچھے، وہ آگے آگے، کتا پیچھے پیچھے۔ جب آدھا رستہ کراس ہو گئے تو انہوں نے ڈانٹ کے کتے سے کہا رک، تو بھوکے گا، تیری آواز سن کے لوگ آئیں گے، اور لوگ جب آئیں گے تو دقیانوس کے پاس لے جائیں گے اور پھر ہمیں جیل ہو جائے گی، اس لیے چھوڑ۔ کتے نے اپنی دونوں آگے کی ٹانگیں اٹھائیں، زبان کو باہر کیا، دم کو ہلایا، وفاداری کا دم بھرا، اور پھر جب وہ آگے بڑھے پیچھے 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 پیچھے، پیچھا نہیں چھوڑا، چلتا رہا چلتا رہا۔ جب ایک دم غار کے قریب پہنچ گیا، گفا کے قریب، تو پھر اصحاب کہف سامنے آئے، ان میں سے یملیخا یا میکسیملن، جسے انگلش میں میکسیملن کہتے ہیں، یا مکسمیلنا، ان دونوں میں سے سرداروں میں سے کسی ایک نے اس کتے کو مخاطب کیا اور کہا اب یہاں جا اور یہاں سے لوٹ جا، ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے، ہم تو اس بادشاہ کے خوف سے اس گفا میں آئے ہیں تاکہ اللہ کی عبادت کریں، خوب جی بھر کے اس رب کی پوجا کریں اور کچھ نہ کریں۔ تو کیا تو جانور ہے، بے زبان ہے، بھوکے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ وہ کتا میرے دوستوں رونے اللہ کی طرف متوجہ ہوا، آسمان کی طرف اس نے سر اٹھایا، ہاتھ کو بدلا اور کیا مولا میں بے زبان ہوں، کاش کہ میرے پاس زبان ہو اور میں بولوں اور بول کے تیرے نیک بندوں کو بتا سکوں کہ میرے دل میں کیا ہے۔ اللہ کا کرم دیکھو۔ اب یہ کتنا عجیب واقعہ ہے، اس کا پہلا انش دیکھیے، پہلا حصہ کہ اللہ نے اس بے زبان کتے کو زبان دی، اس بے زبان کتے کو زبان دی۔ دیکھ چنانچہ اس کتے نے کہا یا اولیاء اللہ ویا ایھا الصالحین، اے اللہ کے نیک بندو، میں بھوکنے والا کتا ضرور ہوں مگر میں اپنوں پہ نہیں غیروں پر بھوکتا ہوں۔ واللہ انی احب الصالحین، قسم خدا کہ میں اللہ کے نیک بندوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، مجھے کچھ بھی کرو مگر اپنی چرنوں کے پرتاپ سے دور مت کرو، یہی رکھو، میں اندر نہیں جاؤں گا، غار کے دہانے پہ بیٹھ جاؤں گا۔ اس کے بیٹھنے کا انداز کیا تھا، کلبہم باسط ذراعیہ بالوسیط، اپنی ٹانگوں کو پھیلائے ہوئے وہ کتا لیٹ گیا۔ ارے یاد دیکھ، اللہ کے نیک بندے، ان کے ساتھ ان کا کتا دہانے پہ کس طرح بیٹھا، اللہ کو اس کی بیٹھک کو قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ وہ دونوں ہاتھوں کو پیروں کو پھیلائے ہوئے لیٹ گیا۔ پیچھے چلنے کا اعجاز دے، وہ تو 4-5 تھے یا 6 تھے، کتا ایک ہی تھا۔ اچھا چلیے اس کو سمجھنے سے پہلے ایک مثال دیں، اگر 5 لوگ کا ڈیلیگیشن کہیں جا رہا ہے، 5 لوگوں کا، اور اس میں ایک صاحب ایسے ہیں جو کتے کو بھی ساتھ میں لے کے چلتے ہیں۔ اب 5 لوگ گاڑی میں بیٹھے ہیں، ساتھ میں ایک کتا ہے۔ ڈیلیگیشن جب ایک جگہ پہنچا، لوگوں نے پوچھا آپ کتنے لوگ ہیں؟ وہ کیا جواب دے گا؟ ہم، بولیے زور سے، 5 ہیں۔ یہ تھوڑی نہ کہے گا کہ ہم 5 ہیں، چھٹا ہمارا کتا ہے، ایسا کوئی بولے گا؟ 5 لوگوں کو 4 لوگوں کی آپ نے دعوت دی، ایک ساتھ کتا لے کے آ گئے، دعوت دینے والے نے پوچھا آپ کتنے لوگ ہیں؟ وہ کہا ہم تو 4 ہیں، 5واں ہمارا کتا۔ دعوت دینے والا پھر کھانا کھلائے گا آپ کو، کہے گا میں نے تیرے کتے کو تھوڑی نہ دعوت دی ہے جو 5واں ہمارا کتا کیا؟ کتا کہیں گنتی نوٹسبل ہوتا ہوگا، تمہارا بہنو ہوگا، تمہارے گھر کا ہوگا، ہم نے اسے دعوت نہیں کی، وہ انسان کی جماعت کا حصہ نہیں بن سکتا۔
5 ہوں گے تو 5 کہا جائے گا، 4 ہوں گے تو 4 کہا جائے گا، 6 ہوں گے تو 6 کہا جائے گا. ساتھ میں ایک کتا ہے، یہ نہیں کہا. یہ سسٹم ہے، یہی ریت ہے، یہی رواج ہے، یہی پرمپرا. مگر میرے دوست، جب کوئی بے زبان کتا اللہ والوں کی سنگت پا لیتا اور ان کے پیچھے پیچھے چل کر نیکیوں کے قطب مینار پر بیٹھ جاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کتے کے ذکر کو اتنا محبوب کرتا کہ اپنے مقدس کلام میں بھی اس کتے کو ایک عنوان عطا کر دیتا. چنانچہ رب نے فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ وَسَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ. اے محبوب، ان قریب لوگ کہیں گے کہ اصحاب کہف 3 تھے، چوتھا ان کا کتا ہے. کچھ کہیں گے 5 تھے، چھٹا ان کا کتا ہے. کچھ کہیں گے 7 تھے، 8واں ان کا کتا ہے. ارے بات اصحاب کہف کی ہو رہی ہے، مگر مولا ایک بار نہیں، 2 بار نہیں، بلکہ 3 بار کتے کا ذکر کر رہا ہے کہ وہ 3 ہیں، چوتھا ان کا کتا. کچھ کہیں گے وہ 5 ہے، چھٹا ان کا کتا. کچھ کہیں گے وہ 7 ہے، 8واں ان کا کتا. مطلب کیا ہے کہ پیچھے چلنے والا بے زبان کتا بھی اگر ہو تو وہ بھی نیکیوں کی صحبت کا فیض ایسا پاتا ہے کہ جہاں اللہ والوں کا چرچا ہوتا ہے وہاں اس کا خیال کرو، سوچو، وچار کرو اس پر کہ ہمیں جب پیچھے چلنے کی یہ شان ہے کہ بے زبان کتے کو جنت میں مکان مل جائے، جنت میں رہے گا، وہ قطمیر اس کا نام، اس کتے کا جنت میں مکان مل جائے. جب بے زبان جانور اپنے پیر، اپنے شیخ اللہ والے کے پیچھے، ہمیں جب بنی اسرائیل کی امت کے اولیاء کی یہ شان ہے، بنی اسرائیل کی امت کے اولیاء کی بے زبان کتا اگر دامن پکڑ لے تو جنتی بن جائے. اے مریدوں، تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، تم تو مدینے والے کے مدنی کا دامن جنت میں ملے تو ہے. کے ساتھ دیکھیے گا، پوری زندگی کے ساتھ اتنا عجیب اور ادبھت عقل پنی انکریڈیبل واقعہ. کتے اور جانتے ہیں صرف یہی نہیں، 300 سنین وازدادوا 9 309 years ago they completely slept deeply. وہ اصحاب کہف کئی سال سوئے اپنے گفے میں؟ 309 سال. کتنا عجیب واقعہ ہے کہ نہیں؟ 309 سال صرف وہی نہیں سوئے، ان کا کتا بھی 309 سال تک سوتا ہے. آپ دیکھیں فیض، ٹچ ہونے کا، صحبت کا کیا رنگ ملتا ہے. خالی موبائل کا صحیح استعمال کر لو، تمہیں تمہارے پیر کی صحبت سے کوئی دور نہیں کر سکتا. توجہ چاہوں گا زندگی کے ساتھ. اتنا عجیب واقعہ کہ 309 سال تک وہ بھی سوتے رہے، ان کا یہ بے زبان کتا قطمیر بھی سوتا رہا. اور سنیے صاحب، مفسرین فرماتے ہیں، خود حضور شیخ الاسلام نے اپنی تفسیر اشرفی میں ارشاد فرمایا کہ 6 مہینے پر وہ اصحاب کہف کروٹ بدلتے تھے. ہر 6 مہینے پہ، کئے مہینے پہ؟ ہر 6 مہینے پہ یہ کبھی لیفٹ دابی سے جمنی، جمنی سے دابی کروٹ 6 مہینے پہ بدلتے تھے. ادھر وہ کروٹیں بدلتے تھے، ادھر ان کا بے زبان کتا بھی کروٹیں بدلتے تھے. صحبت کا فیض دیکھو، ٹچ دیکھو. اور سنو، میں نے کہا تھا نا شروع میں کہ وہ غار پورب اور پشچم سے تھوڑی تھوڑی کھلی، اس کی وجہ سے جب سورج نکلتا تھا پورب سے تو کرنیں جو ہیں غار کے اندر آتی تھی. جب ڈوبتا تھا تب بھی کرنیں مغرب سے پشچم سے غار کے اندر آتی تھی. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کرنیں اللہ کے نیک بندوں کو جگا نہ دیں. توجہ رہے ضائع نہ ہوئی. کہیں ایسا نہ ہو
کہ ان کرنوں کی شعاعیں اور اس کی چمک اور دمک اور رمک کہیں اللہ والوں کو جگا نہ دے. اللہ کی شان دے. اللہ نے نظام فلکی اصحاب کہف کے لیے چینج کر دیا. اتنا عجیب واقعہ کہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ کہ جب سورج پورب سے نکلتا تھا تو کرنیں اندر نہ آئے, اللہ اسے دائنی طرف پھیر دیتا تھا. اور جب وہ ڈوبتا تھا تو کرنیں اندر نہ آئے, اللہ اسے بائیں طرف گھما دیتا تھا. ہمیں ذرا سوچ, جب 309 سال تک 16 کے بلکہ ان کے بے زبان کتے کو 16 کے 6 مہینے میں کروٹیں بدلا کے سورج کی کرنوں کو گھما کے جب اللہ بنی اسرائیل کے امت کے نیک اولیاء کو اس طرح سے بچا سکتا ہے تو وہ حسین جس نے خدا کے لیے دشت کربلا میں اپنی گردن کٹا دی, اگر وہ اپنی قبر میں زندہ ہے تو ہے میرا چہرہ دیکھا کرو دوسرے کا. پانی اتارنے آیا ہوں, پینے نہیں. آئیے توجہ چاہیے, کڑی سے کڑی بالکل میری. تیار ہے نا آپ؟ اب آپ دیکھیے کتنا عجیب بات ہے. اسی لیے اللہ پاک نے اپنے مقدس کلام میں خود فرمایا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. بے شک رقیم اور کہف والے میری نشانیوں میں سے سب سے عجیب نشانی. کون؟ اصحاب. پوری رامائن ختم ہو گئی, اب رامائن نہیں معلوم ہے کون؟ اصحاب کہف بولیے نا. اللہ پاک فرما رہا ہے میری نشانیوں میں سے سب سے عجیب نشانی. کانوا من آیاتنا عجبا, میری عجیب و غریب نشانیوں میں سے ایک. اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں, خواجہ حسن بصری کے پیروکار فرماتے ہیں, بڑے بڑے مالک و مقدار فرماتے ہیں کہ اے اصحاب کہف کے واقعات کو عجیب جاننے والوں, یقیناً وہ عجیب ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ وہ عجیب نہیں, مگر واقعہ کربلا اپنی سگنیفیکنس کی وجہ سے, اپنی مہتوتا کی وجہ سے, اپنی اہمیت کی وجہ سے اتنا عجیب کہ تاریخ گواہ دشت کربلا میں گردن حسین پر خنجر شبر چل رہا ہے اور ادھر جنت میں ہوئے چیخ مار رہی ہے, جنات لوہے پڑ رہے ہیں, عرش الہی ہل رہا ہے. آواز آئی اے حسین تیری شہادت کو سلام, اے حسین تیری پیاس کو سلام, اے حسین تیری ہمت کو سلام. ہمیں جب نبی کے نام پر, خدا کے نام پر جذبہ حسینی کا یہ حال ہے تو پھر جذبہ محمدی کا حال آخری بات, لاسٹ بٹ ناٹ دی لیسٹ, کیونکہ یہ خشک ہو رہا ہے اور اس سے پہلے کہ موضوع خشک ہو جائے میں بس وہ فائنل ٹچ دے کے بڑی تیزی سے گزروں گا. اب جس آیت کی میں نے تلاوت کی اس کے پس منظر میں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, سیدھے کہا ہے نہ کہو مردہ انہیں جو اللہ کی راہ میں قتل ہو گئے, بلکہ وہ زندہ ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. اس پر انشاءاللہ پھر کبھی مجھے یاد دلائیے گا. یہ جو 2 لائن وَلَا تَقُولُوا بولوں گا, آگے بڑھتے ہیں وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ. آخر کربلا کا واقعہ اتنا عجیب کیوں ہے اس آیت کے پردے میں دیکھو. اللہ پاک فرما رہا ہے ہم ضرور امتحان لیں گے, آزمائش کرتے رہیں گے, بھوک کے ذریعے, من الخوف, بھے اور خوف کے ذریعے تمہیں ڈرا کے تمہیں آزمائیں گے, بھوکا رکھ کے آزمائیں گے, وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ, مال تم سے چھین کے تمہیں آزمائیں گے, وَالْأَنفُسِ, تمہارے اپنوں کی جانیں لے کے آزمائیں گے,
والثمرات، اور تمہیں تمہارے بچوں سے آزمائیں گے. تمہاری پراپرٹی کنگال کر کے تمہیں آزمائیں گے. اس نے تو پہلے کہی اور وہ آزما رہا ہے اور آزماتا رہے گا. آج پوری دنیا اسی آزمائش کی چپیٹ میں. اس کورونا وائرس نے بتا دیا کہ جس مہاشکتی کو اپنی شکتی پہ سب سے زیادہ گرو تھا، آج وہ امریکہ بھی اللہ کی طاقت کے سامنے بے بس ہو گیا. اس مہان شکتیشالی المائٹی کے سامنے امریکہ، انگلینڈ اور رشیا بالکل اپاہج ہو گئے ہیں. وہ آزما رہا ہے اور اس نے خود فرمایا واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ڈرو اس عذاب سے جس کی سزا ہم صرف ظالموں کو نہیں دیں گے. یعنی کچھ ایسی سزا ہے، ایسی وبا ہے جو آتی تو ظالموں کی وجہ سے ہے مگر عالموں کو بھی کھا جاتی ہے. آٹے کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے. ہنسنے کی بات نہیں. اللہ پاک فرما رہا ہے اس وبا سے تم ڈرو. آئی تو فاسقوں کی وجہ سے مگر عاشقوں کو بھی چپیٹ لیا. آئی تو کوفیوں کے لیے لیکن صوفیوں کو بھی لے گئی. آئی تو زاہدوں کے لیے مگر غداروں کے لیے آئی مگر زاہدوں کو بھی لے گئی. آئی تو اپنے غیروں کے لیے تھی لیکن اپنوں کو لے گئی. اسی آزمائش کی چپیٹ میں اسی ویشوک مہاماری کو ہم جھیل رہے ہیں. اس لاک ڈاؤن کے پس منظر میں اگر آپ دیکھیں امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک، افریقہ کے جنگلوں سے لے کر رشیا کے برکستان تک، کوئی بھوک کی وجہ سے مر گیا، کوئی بیماری آکسیجن نہ ملنے سے کوئی مر گیا، کسی کے پاس سب کچھ تھا پیسہ نہیں تھا مر گیا، کوئی اپنوں کی جان اپنے سامنے جاتے جاتے پریشان ہو گیا، آزمایا گیا. کسی کو اللہ نے اس کووڈ-19 میں بھوک سے آزمایا، پیاس سے آزمایا، تو کسی کو جان لے کے آزمایا، کسی کو مال کم کر کے آزمایا، کسی کو نقص اموال، کسی کو ڈرا کے ویکسین لگا لو ورنہ مر جاؤ گے، یہ کر لو ورنہ مر جاؤ گے، ماسک پہن لو ورنہ مر جاؤ گے، سینیٹائز رکھو ورنہ مر جاؤ گے. خوف سے آزمایا. تو کسی کو بچوں کے ذریعے آزمایا، سامنے جوان بچوں کا لاشا دکھا کے آزمایا. کوئی ایک آزمائش سے آزمایا گیا، توجہ ہے، کوئی 2 آزمائش سے، کوئی بہت زیادہ اگر آزمایا گیا تو 3 آزمائش سے. مگر اس نیل گگن کے نیچے، اس زمین کے اوپر صرف دشت کربلا ہے، کربلا، جہاں حسین اور حسین والوں کو ایک آزمائش سے نہیں، صرف بھوک سے نہیں، صرف خوف سے نہیں، صرف مال کی کمی سے نہیں، صرف جانی ہی سے نہیں، صرف بچوں ہی سے نہیں، بلکہ 3 دن کے اندر ان 5 چیز سے آزمایا گیا اور آزما کر بتا دیا گیا اے حسین جس طرح تو مہان ہے اسی طرح یہ آزمائش بھی مہان ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، یا نشین حضور محدث اعظم ہند، حضور تاج العلماء، حضور تاج العلماء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. حسین اس لیے یاد کیے جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اس آزمائش کے سامنے عاجز ہو کر عاجزی کا اعلان نہیں کیا بلکہ سرخروئی سے سر اٹھایا. اس لیے حسین کو یاد کیا. یہی تو شیعہ اور سنی کا بنیادی فرق. کئی فرق ہے، ایک فرق یہ بھی ہے کہ جب شیعہ حسین کو یاد کرتے ہیں تو کہتے ہیں آہ حسین، کیا کہتے ہیں؟ آہ حسین. اور جب سنی یاد کرتا ہے تو کہتا ہے واہ حسین، واہ حسین، کیا کر دیا تم نے حسین. وہ آہ آہ کر کے سینہ پیٹتے ہیں، ہم واہ واہ کر کے ذکر کرتے ہیں. This is going to be a significant, the most significant moment in the history of human being, that the person killed himself on the way of Almighty Allah and examined by these 5 things. ان 5 چیزوں کے ذریعے بیک وقت کو آزمایا گیا تو وہ مولا حسین، وہ عباس کے کٹے بازو، وہ سکینہ کی بے بس پیاس، وہ علی اکبر کی جڑی ہوئی جوانی تھی، وہ حضرت قاسم کا لاشا تھا، وہ جناب علی اصغر کا چھنا ہوا بچپن تھا، وہ برادران جابر کی آہ تھی، برادران عباس کی کسر تھی،
وہ ان 72 نفوس قدسیہ کی جاویدانی کی جھلک جو یہ دکھا رہے کہ یہ یزیدیوں تم تخت پہ بیٹھ تو چکے ہو مگر دنیا تجھ پہ لعنت بھیجے گی، بھول جائے گی۔ اے حسینیوں تم نے اپنی گردنیں دے دی مگر ایک حسینی ایسا چھائے گا کہ یزید کا ذکر گھٹتا جائے گا، حسین کا ذکر بڑھتا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہید اعظم۔ اسی لیے میں نے ایک شعر کہا تھا 2 دن پہلے، کار میں بیٹھا تھا اور اچانک کوئی بدی آیا کہ سر کٹا کے بھی جو مغلوب نہیں غالب ہے، مغلوب یعنی گرا نہیں ہے، گرائے ہے، سر کٹا کے بھی جو مغلوب نہیں غالب ہے وہ حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے، وہ حسین ابن علی ابن ابی طالب ہے۔ آج ہم سب کی یہ مشترکہ خوش بختی ہے کہ ہم اس مہان قربانی کو یاد کرنے بیٹھے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم حسین کا ذکر کر رہے ہیں، ادھر فرشتوں کی بس میں ہمارا ذکر ہو رہا ہے، یہ حسینی ہے۔ مولا کریم ہم سب کو امام باقر حسین کی رنگ میں ایسا رنگ دے کہ ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا سب حسینی